اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ابس نہ بنایا، حق کے ساتھ پیدا فرمایا، فضول چیز کوئی بھی پیدا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیات میں کفار کو جو عذاب نازل فرمایا اس کا ذکر فرمایا کہ کافروں پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب فرمایا ہے۔ تو ویسے تو ہمیں پتہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کی مدح سرائی بھی کرتے ہیں اور واقعات بھی سنتے ہیں کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ تو وہ اتنا غفور الرحیم ہونے کے باوجود جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اس نے پوری کی پوری امت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر دیا، پوری بستی اجاڑ دی۔ کیا وہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ وہ ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو پھر اس نے یہ ساری قوم کو تباہ و برباد کیوں کر دیا؟ تو رب نے فرمایا یہ زمین و آسمان جو بھی پیدا کیے نا، رب نے پیدا کیے ہیں، اور پیدا کس لیے کیے؟ بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیے۔ تو جو حق کے راستے پہ چلے گا رحم و کرم اس پہ ہوگا، جو حق کے راستے پہ نہیں چلے گا اس کے لیے لاٹھی ہوگی۔ جی سبحان اللہ، یہ بتا دیا گیا۔ یہ رحم و کرم کس کے لیے؟ جو حق کی راہ چلتا ہے، سیدھے راستے پہ چلتا ہے۔ یہ کائنات حق کے ساتھ بنائی گئی ہے، حق کے لیے بنائی گئی ہے جی۔ تو یہاں جو ناحق کرے گا تو اس کی پوچھ گچھ تو ہوگی جی، اللہ اکبر۔ تو یہ اس کے رحم و کرم کے خلاف نہیں ہے جی۔ ایک سزا پہلے بتا دی جائے، کسی بھی ملک کا قانون ہے اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کو 10 سال کے لیے قید کاٹنی ہوگی۔ اب کوئی چور چوری کرے اسے پکڑ کے 10 سال کے لیے بند کر دیا جائے کہ جی میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، یہ ہوا وہ ہوا۔ بھائی آپ کو تو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ یہ کام کریں گے تو یہ سزا ملے گی۔ اگر آپ نے سزا سے بچنا تھا آپ یہ کام ہی نہ کرتے، تو نقصان تو آپ نے خود اپنا کیا ہے، قصور تو آپ کا اپنا ہے جی۔ تو بندہ مومن کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچیں تاکہ اللہ کی سزا سے بھی بچ سکیں۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، حبیب قیامت آنے والی ہے، دنیا کے دن تھوڑے ہیں۔ دنیا میں کوئی جتنی مرضی لمبی زندگی بسر کر لے، گزشتہ امتوں میں 900 سال، 800 سال، 1000 سال تک کی بھی عمریں ہوتی تھی۔ وہ 1000 سال کی زندگی بسر کرنے کے بعد بھی آج ان کے نام ہی ہیں، وہ ہیں تو نہیں جی۔ تو 50-60 سال زندگی کس کام کی ہے؟ نظر اس زندگی پہ نہ رکھیں، نظر اس پہ رکھیں جس کے بعد دائمی زندگی آنی ہے، نظر اس پہ رکھیں جس پہ حساب کتاب ہونا ہے۔ فرمایا بے شک قیامت آنے والی ہے، نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا صلہ ملے گا، بدکاروں کو ان کی بدکاری کی سزا ملے گی جی، اللہ اکبر۔ تو رب کائنات نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا فاصفح الصفح الجمیل، تو تم اچھی طرح درگزر کرو۔ اے حبیب یہ کفار مکہ جو آپ کو ستاتے ہیں نا، آپ ان سے درگزر سے کام لیں، قیامت آنے والی ہے، ان سے وہاں پوچھ لیں گے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ علماء کرام نے فرمایا یہ آیت جہاد کی آیات سے منسوخ ہے۔ ابتداً حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں تھے، مسلمانوں کی قوت اتنی زیادہ نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر اور درگزر کا حکم دیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت دے دی گئی تو پھر جہاد کی آیت نازل فرمائی اور طاقت بھر کفار سے بدلہ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب ہی بہت پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس رب نے پیدا فرمائی ہیں، وہ ہر چیز کی حکمت جانتا ہے، وہ ہر چیز کی حکمت جانتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں۔ 7 آیتیں، اس سے مراد اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ ہے، 7 آیتیں عطا فرمائی۔ والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، قرآن کریم اور سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے متعلق آتا ہے کہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں، اور ہر بار اس کو 70,000 فرشتے لے کر نازل ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ، سورہ فاتحہ کی بڑی اہمیت ہے،
قرآن شروع ہی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، سب سے آغاز، پہلا آغاز ہی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے. پھر فرمایا یہ نصف رب نے اپنے لیے رکھی ہے اور نصف اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کے لیے رکھی ہے. سبحان اللہ. کیسے؟ پہلی نصف میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کے بعد باقی نصف میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو، امت مصطفیٰ کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. پہلے فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ، یہاں تک تو اس کا تعلق رب کائنات کے ساتھ. اب آگے مخلوق کے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اللہ اکبر. اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو راستہ ہمیں چلنا ہے ان لوگوں کا چلنا ہے جن پہ اللہ کا انعام ہے، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں. آج ہم کوئی نیا راستہ اختیار نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے چھوڑیں بھائی قرآن و حدیث ہمارے پاس ہے، ہم خود پڑھیں گے، خود اپنا راستہ چنیں گے. نہیں، خود نہیں چنیں گے، جنہوں نے چنا ہوا راستہ ان کے پیچھے چلیں گے. جی، اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ تقلید کرنی چاہیے، اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے. اللہ، وہ بزرگان دین جنہوں نے دن رات قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے، پڑھنے اور پھر اسے دنیا میں پھیلانے کے لیے دن رات ایک کر دیے، آج ان کو ہم کہہ رہے ہیں نہیں، ان کی بات نہیں مانیں گے، اور خود قرآن پڑھنا بھی صحیح سے نہیں آتا، نہ تفسیر کا پتہ ہے، نہ اس کے اصول و ضوابط کا پتہ ہے، نہ حدیث کا، نہ اس کی اقسام کا، نہ ان کے احکام کا پتہ ہے، پھر بھی کہتے ہیں نہیں ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہیں. او بھائی، ہیں تو سب کے لیے کافی، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے کوئی استاد تو چاہیے نا. وہ استاد وہ ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں. جس طرح انہوں نے اس سے دین سیکھا، ہم بھی اسی طرح سیکھے ہیں. اپنی مرضی نہ چلائیں. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی، بیٹا میں 5 لاکھ حدیث مبارکہ سے تجھے 5 باتوں کی وصیت کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 لاکھ حدیث پڑھی تھی نا. 5 لاکھ حدیث. آج ہے کوئی جو کہے گا، کوئی بڑے سے بڑا عالم کہے میں نے 5 لاکھ حدیث پڑھی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز میں رفع الیدین منسوخ ہے، جو بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نماز میں رفع الیدین منسوخ ہے. تو ان کے پاس کیا کوئی حدیث نہیں ہوگی؟ انہوں نے کسی حدیث کے خلاف کہہ دیا کہ یہ منسوخ ہے. آپ 100 50 150 حدیثیں نکال کے لے آتے ہیں، دیکھیں جی یہ رفع الیدین کی حدیث ہے، یہ رفع الیدین کی حدیث. او بھائی ہیں، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی زندگی کا عمل ہے، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا. تو جب منسوخ ہو گیا تو منسوخ ہو گیا. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50-100 حدیث کے ہوتے ہوئے وہ راستہ اختیار کریں گے جو حدیث کے خلاف ہو؟ نہیں، انہوں نے حدیث کے خلاف راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے راستہ وہ اختیار کیا، ایک حکم منسوخ ہو گیا تھا، دوسرا شروع ہو گیا تھا، انہوں نے منسوخ کو چھوڑا، جو جاری تھا اس کو پکڑا. اللہ اکبر. تو یہ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ بزرگان دین نے جو دین پھیلایا ہے نا، اپنی مرضی سے نہیں، قرآن و حدیث سے. تو وہ حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا ہے. جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ان کی احادیث زیادہ تر حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلے ہیں. تو حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ رفع الیدین ہوتا تھا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس قول کو لے لیا. یعنی اب دنیا میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے، نہیں حدیث ہیں، نہیں احادیث ہیں. خدا کے بندے حدیث تو ہیں، لیکن یہ تو سوچو کہ وہ تو واقعات بیان کر رہی ہیں، وہ حضور کی پہلی زندگی بیان کر رہی ہیں، بعد میں حضور نے چھوڑ دیا. اس کو بھی تو دیکھو. ایک بندہ ہے 10 مرتبہ کہتا ہے میرے لیے شربت لاؤ، شربت لاؤ، شربت لاؤ، بعد میں کہتا ہے نہیں شربت نہیں، پانی لے آؤ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ شربت نہیں لانی، پانی لانا ہے. اب جس نے پانی کی بات سنی نہیں وہ کہے نہیں انہوں نے تو شربت ہی مانگی ہے، میں تو شربت ہی دوں گا، پانی تو دینا نہیں. اور بھائی میں نے سنا ہے وہ پانی مانگ رہے ہیں، شربت نہیں انہوں نے شربت ہی مانگی ہے، میں شربت ہی دوں گا. یہ کوئی بات ہوئی یا ضد اور ہٹ درمی ہوئی؟ آپ تک اگر بات نہیں پہنچی تو قصور آپ کا ہے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم جیسے نالائق لوگ اٹھ کر کہیں کہ ہم حدیث کے خلاف نہیں جا سکتے، تو امام ابو حنیفہ جیسا امام ہو کر حدیث کے خلاف جائے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ خدا کے بندو تہمت لگاتے ہوئے کچھ غور تو کر لیا کرو. اللہ اکبر. آج کل کے بچے اٹھ کے کہتے ہیں جی حدیث حدیث حدیث. کیا امام ابو حنیفہ کو پتہ نہیں تھا کہ حدیث ہے؟ ان
لوگوں کا راستہ اختیار کریں جو انعام یافتہ ہیں، جنہیں اللہ نے دین دیا، جنہیں اللہ نے دین کے راستے پہ لگایا، وہ وقت کے امام بن گئے، اس وقت سے لے کر آج تک امام کہلاتے ہیں۔ آج بندہ اٹھ کے کہے کہ جی نہیں جی ان کا دین ہی صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کا راستہ ہی صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائی دی۔ بہرحال ہم سورہ فاتحہ سے اس طرف آگے بات نکلتے نکلتے انعام یافتہ لوگوں تک پہنچی۔ سورہ فاتحہ اس کے بہت سے فضائل بھی ہیں، اس کے نام بھی بہت سے ہیں۔ مثانی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، ایک تو یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہے، سنت ہوں، فرض ہوں، نفل ہوں، ہر 2 رکعتوں میں اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو، اس لیے اس کو سبع المثانی بھی کہتے ہیں۔ 7 آیتیں اس کی، اس لیے اس کو سبع کہتے ہیں۔ اس کی روایت میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی شفاء لکل داء، سورہ فاتحہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ سبحان اللہ، اس کو پڑھ کر دم کیا جائے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سبع مثانی سورہ فاتحہ عطا فرمائی، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم بھی اس امت کو عطا فرمایا۔ کل سے انشاءاللہ اگلی آیت پہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہم سب کو معاف فرمائے۔